اللہ اللہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بانجھ پن ہو چکی تھی، اللہ نے جناب اسماعیل دیا۔ رب کریم نے اس کی قربانی کا مطالبہ کیا، رب کریم کی بارگاہ میں خلیل اللہ سرخرو ہو گئے۔ وہ حسین میرے نبی کا بیٹا جسے میرے آقا کریم اتنا پیار کرتے، صرف گھر کے اندر ہی نہیں چومتے تھے، بازار میں بھی میرے آقا حسین سے محبت کرنے، گلیوں میں بھی حسین سے پیار کر رہے، منبر پہ بیٹھے حسین ان کی گود میں، نماز میرے آقا پڑھے، حسین میرے آقا پہ کندھے پہ سوار ہو، اللہ کے پیارے نبی حسین کی لاج رکھتے ہوئے سجدوں کو طول دے دے۔ وہ میرے نبی کا محبوب شہزادہ جسے میرے کمرے والے آقا چوم چوم کے کہہ رہے حسین میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، کہ بھی میرے آقا اس حسین کو سونگتے، سونگ کر کہتے ہیں دنیا والوں یہ حسین میرے دنیا کا پھول ہے، کبھی میرے کمرے والے آقا کے سینے پر چڑھ کر حسین کھیلتے ہیں، کبھی کندھے پر سوار ہیں۔ میرے کمرے والے آقا نے جو ان شہزادوں سے محبت کی ہے، جو ان شہزادوں سے پیار کیا ہے، جو ان شہزادوں کے ناز اٹھائے ہیں، رب کریم نے اس محبوب چیز کا انتخاب اپنے نبی کی اس قربانی کے لیے منتخب کیا ہے۔ رب کریم نے یہ خبر دی ہے، فرشتے بھی پوچھتے رہے یا رسول اللہ اس حسین سے محبت کرتے ہیں، دوسروں نے بھی پوچھا یا رسول اللہ حسین سے پیار ہے، یا آقا جی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آخر یہ بھی سوچنے کی بات ہے لوگوں، دنیا کے بھی بیٹے آتے رہے، دنیا کے بھی نواسے آئے، کیا وجہ میرے آقا ایک کندھے پہ حسن کو سوار کرتے ہیں، دوسرے کندھے پہ حسین کو سوار کرتے ہیں، گھومتے ہیں، کبھی کون پوچھتا ہے آقا جی یہ تمہارا محبوب ہے، کبھی کون سوال کرتا ہے آقا جی اس سے پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم ہر مقام پر دنیا والوں کو بتایا، امت کو بتایا، صحابہ کو بتایا، وہ لوگوں حسین میرا محبوب ہے، اور جس نے حسین کو محبوب رکھا ہے اس نے میں محمد کو محبوب رکھا ہے۔ اللہ کریم نے اسی محبوب کا انتخاب قربانی کے لیے کیا ہے، تو امام علی مقام امام حسین نے نہ اللہ کے نبی نے اس قربانی سے پیچھے ہٹے، نہ امام علی مقام اس قربانی سے پیچھے ہٹے۔ جب قربانی رب کو حسین کی مقصود تھی، امام علی مقام نے رب کی رضا کے لیے جوان علی اکبر کو بھی کٹایا ہے، ننھے علی اصغر کو بھی قربان کروایا ہے، اپنے بھائیوں کے بازو بھی کٹائے، سب کچھ لٹا دیا، سر کو بھی اپنے تن سے جدا کر کے زمانے والوں کو بتایا لوگوں آج یہ میں قربانی دے کر جا رہا ہوں، صبح قیامت تک جو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا آئے گا اسے سمجھنا ہوگا جب بھی ظلم ہو، جب بھی جبر ہو، جب میرے نبی کے دین پر مشکل وقت آئے تم نے میرے کردار پہ چلنا ہے، جو میرے کردار پہ چلتا رہے گا زمانہ اسے حسینی کردار سے یاد کرے گا، جو دشمن کے ساتھ کھڑا ہوگا زمانہ اسے یزیدی کردار سے یاد کرے گا۔ لوگوں آج دیکھ لو 15 صدیاں بیت چکی ہیں، آج مسجد کے منبر پہ دیکھو حسین ہے، مصلی پہ دیکھو حسین ہے، گلی کوچے میں دیکھو حسین ہے، چوراہوں میں دیکھو حسین ہے، آج بچوں کی زبانوں پر دیکھو حسین ہے، بڑوں کی زبانوں پر دیکھو حسین ہے، جس کی زبان پر دیکھو گے حسین حسین کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ وہی سمرہ ہے جس امام علی مقام نے قربانی دی ہے، رب کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی، صبح قیامت تک زمانہ حسین حسین کے نعرے لگاتا رہے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں لوگوں یہ دل بھی حسینی ہے، وہ یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے
ہمارے بچوں کے نام حسین ہے، کوئی عابد حسین ہے، کوئی غلام حسین ہے، کوئی ساجد حسین ہے، کوئی لیاقت حسین ہے، لیکن پوری دنیا میں سرچ کر کے دیکھ لو، کہیں کوئی غلام یزید نہیں ملے گا، کہیں کوئی غلام یزید نہیں ملے گا، غلام ابن زیاد نہیں ملے گا، غلام عمر بن سعد نہیں ملے گا۔ مسجدوں میں حسین کے نام لکھے ہوئے ہیں، لوگ اپنے گھروں پہ حسین کے نام لکھتے ہیں، حدیث طیبہ میں حسین کا تذکرہ ہے، سیرت نگاروں نے حسین کا تذکرہ کیا ہے۔ جتنا بھی زمانہ گزرا ہے لوگوں نے حسین حسین کہا ہے، اور میرا یہ ایمان کہتا ہے میرے امام علی مقام کی اس قربانی کا اثر ہے، صبح قیامت تک حسین حسین کے ترانے اسی طرح جاری رہیں گے۔